رشتے کا نام اعتماد کا یک جان ہو جانا ہے۔ اعتماد ہی تو اس رشتے کو لے کر آخر تک پہنچاتا ہے۔ اعتماد اٹھ جائے تو پھر تجسس جو پڑے تو پھر تو شک میں تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ نکاح کا مطلب بیوی پر اندھا اعتماد، یک جان ہو جانا کہ میں ایک ہوں۔ اگر اس میں کوئی برائی ہے، ممکن ہے تمہارے اخلاق سے اس کی برائی تبدیل ہو جائے۔ مرد اپنی ذات کو تو نہیں دیکھتا ہے، عورت کو ہم بہت دیکھتے ہیں۔ میں خود کیا کرتا ہوں، کبھی اپنے دل کے آئینے میں اپنی تصویر نہیں دیکھی۔ اوروں کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں بھی اٹھتی ہیں، اوروں کے عیب پکڑنے کے لیے ہم تجسس میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی عیب ملے، کسی کی کمزوری ملے، اور کیا کیا تانے پھر بیویوں کو دیے جاتے ہیں۔ فریج تو لائی نہیں، واشنگ مشین تو تجھے ماں باپ نے دی نہیں، اور کیا دیا ہے؟ ارے جس نے بیٹی اٹھا کے تجھے پیش کر دے، ٹکڑا دل کا اٹھا کے تجھے دے دیا، اپنی عزت ساری تیرے ہاتھ میں دے دی، اس سے اور بھی بڑی بات ہے کہ تجھے چیزیں چاہیے۔ کتنی باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی۔ حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ لیتے، قریب کرتے، اپنی چادر بچھاتے اور اس پر بٹھاتے کہ بیٹی فاطمہ یہاں بیٹھو۔ بیٹی سے اتنی محبت ہوتی ہے، یہی ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں سے تو محبت کرتے ہیں، جب کسی کی بیٹی لائے ہیں تو اس کو بھی تو اتنی قدر دو کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی ہے تو چل فارغ، میرے ماں باپ کی تو خدمت نہیں کرتی، حالانکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کرے گی تو اس کو اجر ملے گا، بہت زیادہ اجر ہے، نہیں کرتی تو شریعت ساس سسر کے لیے اس کو پابند نہیں کرتی کہ ان کی خدمت کر۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالا، میری ذمہ داری ہے میں اپنی ماں کی خدمت کروں، میں اپنے باپ کی خدمت کروں۔ وہ کرے گی تو ثواب ہے، نہیں کرتی تو اس کو گناہ نہیں ہے۔ پھر لاٹھی اٹھائی جاتی، پھر ڈنڈے اٹھائی جاتے۔ بھائیو، کام لینے کے بھی تو طریقے ہوتے ہیں۔ تم اپنے ساس سسر کی خدمت شروع کر دو، جب تمہارے گھر میں آئے تو وہ تمہاری بیوی سارا دن تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ بیوی کو راضی کرنے کے طریقے کو مشکل ہے، بیوی کو خوش رکھو، وہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ اور اس بات پہ گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ہمارے دیش میں ایک وٹے سٹے کا چکر جو ہندوستان سے چلا، یہ رسم ابھی بھی ہے۔ بہن دروازے پہ آئی تو بہن کو وجہ سے بیوی کو ٹھوکر ماری، چل جا، جب تک میری بہن نہیں بسے گی تو بھی نہیں بس سکتی۔ بہن کی کوئی غلطی ہوگی، شوہر کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا، بہن کی اپنی عزت ہے، اپنا مقام ہے، تیری بیوی تیرے ساتھ ٹھیک رہتی ہے تو صحیح رہو۔ کتنے گھر لٹ گئے۔ میرے اپنے کبیر والا میں ایک لڑکی کو طلاق ہو گئی، اور اس کے بھائی کے 2 بیٹے تھے، بیٹا سٹا تھا، تو اس کے گھر والوں نے اس لڑکے کو مجبور کیا کہ تو اس کو طلاق دے۔ 2 بچے تھے، وہ کہتا امی میری بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے، میرے ساتھ ٹھیک ہے، میں کیوں طلاق دوں؟ کہا نہیں، 3.5 طلاق ہوئی تھی، ایک ہی میں بسی، اور اس پہ اس کو طلاق دو، بیچاری گلیوں میں دھکے کھا رہی ہوتی۔ بھائیو، اس کا نام رشتہ جوڑنا نہیں ہے، اس کا نام نکاح نہیں ہے، کچھ احکامات ہیں زندگی گزارنے کے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے،
اور انسانیت میرے نبی کی مبارک زندگی کا نام ہے، جسم کا نام انسان نہیں ہے، ورنہ قرآن ان جسموں کو اولئک کالانعام بھی کہتے ہیں کہ جانور اور ان سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن جب وہ صحابہ کرام میرے نبی کے روپ میں مکمل آ گئے تو پھر قرآن پھر اترا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین بنایا۔ انسانیت کا لقب کب ملا؟ جب وہ میرے نبی کی مبارک زندگی میں ڈھل گئے۔ تو میرے نبی کی مبارک زندگی کا نام انسانیت ہے۔ آج مسلمان اس زندگی کو بھول چکے ہیں۔ تو کم از کم بھائیو اپنے رشتوں کو، ان کو تو عزت دو۔ گھر میں معاملات اوپر نیچے ہوتے ہیں، چھوڑ دو، معاف کر دو۔ ہم اپنی بیوی کے لیے تو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن اپنے ساس سسر کو دیکھ کے نوجوان گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، انہیں چوک میں کھڑے ہو کے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں بڑا مرد ہے۔ مرد ہے، یہ جانور ہے جسے ساس سسر کا نہیں پتا کہ کیا مقام ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا ہے جی، ساورینو اگو لائی ود ہے، یہ بھی ساتھ ساورینو سائیں اگو لائی ود ہے، بڑا ہے جی، یہ جانور ہے۔ شریعت ماں باپ کے بعد ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دیتی ہے۔ ہمارا ماحول ہے جو ہم بڑے بھائی کو پگڑی بندھوا دیتے ہیں باپ کے بعد، قدر کرتے ہیں، لیکن اگر ساس سسر زندہ ہے تو ماں باپ کی جگہ پھر وہ جگہ لیتے ہیں۔ تو بہو بھی آ کر ساس کو ساس نہ سمجھے، بیٹی سمجھے، ماں سمجھے، اور ساس بھی بیٹی بنا کے رکھے بہو کو، یہ نہ کہے کہ میری بہو ہے۔ ہمارے والدین کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ہمارا داماد بڑا خوش رکھتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ سارا دن داماد کی تعریف ہوتی ہے، اپنا گھر ہے، اپنی گڈی، اپنا کاروبار ہے، ساڑی دی بڑی خوش ہے، اور اپنا بیٹا اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ ٹھیک رہتا تو فوراً فتوی بدل دیتے ہیں، اے رن مرید ہوگی۔ یہ ہے نا سب کچھ۔ بڑے درد ہیں اس معاشرے۔ میری بیوی نا پہلی خاتون ہے جس نے شرعی پردہ کیا، میری پوری فیملی، میرے نان کے مینار مسجد، ٹھیک ہے، میرے سسرال خانیوال میں ساس بھی فوت ہو گئی، سسر بھی فوت ہو گیا، تو گھر کبیر والا، وہ میری بیوی نے شرعی پردہ کیا، پہلی عورت جس نے شرعی پردہ کیا میرے گھر میں، میری پورے خاندان میں۔ تو وہ ایک دن مہمان آئے ہوئے تھے، ایسے جیسے آپ آئے ہوئے، تو عصر کی نماز جا رہی تھی، میں نے اس کے لیے وہ بٹھل اٹھایا، لوٹا بھرا، مسواک اٹھایا کہ کمرے میں بیٹھی ہے، اس نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، میں اس کے لیے یہ چیزیں پانی وغیرہ اندر جو لے گیا، تو ابا جی مہمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، جب مہمان چلے گئے تو مجھے کہہ ادھر آؤ بھائی، 6 بجے اس سیاست بن گئی ہے، انہوں تو پانی چاہ کے زندہ باد ہیں، پرانا سین۔ میرے والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے، الحمدللہ بہت نیک آدمی تھے، بڑے متقی بھی تھے، لیکن ایک حکم پہ عمل نہیں تھا، تو وہ چیز نکلی ہوئی تھی کہ تو دی خدمت کی تھی جانا ہے، پانی چاہ کے لوٹا چاہ کے بات ہوتے ہو۔ میں نے کہا بجی اس کے عصر کی نماز جا رہی تھی، تو پردہ ہے اس کو، تو میں نے اس کی نماز کے لیے وضو کروایا، تو اس میں کون سے میری عزت چلی گئی؟ لیکن الحمدللہ ابا جی چلے گئے، امی ابھی پچھلے جون میں گئی، تو بہت زیادہ خدمت کی۔ اس کا میں نوجوانوں کو طریقہ بتاتا ہوں۔ میں سندھ میں جماعت میں تھا، تو ایک نوجوان عشاء کے کہیں بیان میں، مغرب کے بیان میں بیٹھا تھا، تو بیان کے بعد گھر نہیں گیا، ہم جماعت میں تھے، وہ مقامی تھا، وہ گھر نہ گیا، تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آج آپ نے بڑی پیاری باتیں کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بیوی کی اتنی قدر ہوتی ہے۔ تو
بیٹھے بیٹھے عشاء کی پڑھی نماز، عشاء کے بعد پھر میرے ساتھ بیٹھ گیا، رات 12 بجے تک میرے پاس بیٹھا۔ تو وہ کہنے لگا کتنے دن ہو چکے ہیں میری بیوی اور میں، ہماری چارپائی ساتھ ہوتی ہے، وہ ادھر منہ کر کے سوتی ہے، میں ادھر منہ کر کے سوتا ہوں اور ہم بولتے نہیں۔ میں نے کہا کیوں، وجہ؟ کہا جی میرے ماں پیو کی خدمت نہیں کر دی۔ اس نے اپنی سندھی میں کچھ لہجہ بنا کے بات کی، تو میں نے اس کو پھر سمجھایا، تو وہ پھر رات 12-1 بجے چلا گیا۔ صبح آیا تو وہ فریش تھا، لباس بدلا ہوا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ ہمیں کہا بھئی سنا کیا بنا؟ کہا مولوی صاحب جب میں گیا ہوں نا وہ انتظار میں جیسے تھی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ بس میں گیا ہوں، اس نے مجھے دیکھا ہے اور نظریں ٹکرائیں تو مسکرا پڑے، ہماری صلح ہو گئی۔ پھر میں نے وہاں کھڑے ہو کے وتر پڑھے، نفل پڑھے اور اس کے بعد ہم لیٹ گئے۔ تو اب وہ کہتی ہیں میں نے پی کے لے جا۔ میں نے کہا تو لے جا، وہ سامنے دوسرا گاؤں نظر آتا تھا۔ میں نے کہا لے جاؤ۔ کہندا سائیں وہ آدھی میں 3 دے رانا ہے تے آج ہی تو صلح ہوئی۔ تو میں نے اس کو طریقہ بتایا کہ ماں باپ کی خدمت بیوی سے کیسے لینی ہے۔ آپ کو بھی بڑی حیرت ہوگی، انسان ہے، اس کی بھی خدمت چاہیے، اسے بھی چاہیے۔ میں تھک کر جاؤں اور میں کہوں کہ میرے پاؤں دبا دیں، اور ہم کیا بھی ہم مرد کرتے ہیں سارے، تھکنے کے بعد تھوڑے جے پیر دبا دیں، وہ دبا دیتی ہے۔ لیکن اگر وہ سارا دن گھر کے کام کرتے ہیں، وہ بھی تو تھکی ہوئی ہے، اگر تم اس کے پاؤں دبا دو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں طالب علم تھا جب میری شادی ہوئی تھی، اور میری بیوی میرے ماں کے پاؤں دباتی تھی، میں دیکھ لیتا تھا امی کے کمرے میں ان کی خدمت کر رہی ہے۔ رات کو جب کمرے میں آتی تھی تو میں اس کے پہلے پاؤں دباتا تھا۔ اس وقت میں اپنی نیت سے بدلہ اتارنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ میری ماں کی خدمت کر کے آئی ہے، میں بھی اس کی خدمت کر کے سوچوں۔ یہ رشتہ اس انداز سے چلے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں